ایک مفتی صاحب کا بیان۔ کچھ ماہ قبل کی بات ہے، ایک محبت و عقیدت کے رشتے میں بندے ایک ساتھ ملنے آئے اور بولے، مفتی صاحب میرا کاروبار بہت عمدہ تھا، میں لاکھوں کماتا تھا، گاڑی تھی، بہترین زندگی تھی، آج بھی وہی کاروبار ہے مگر گاڑی نہیں، وہ خوشحالی نہیں، دن بدن قرض کے بوجھ تلے دب گیا۔ چونکہ رزق کی فراوانی تھی اور اب مشکل سے گزارا ہوتا ہے، سنا ہے روحانی علاج کرتے ہیں، چیک کیجیے کوئی جادو ٹونا اور بندش و نظر بد نہ ہو، کارڈ کیجیے، تویز دیجیے، وظیفہ کیجیے تاکہ پھر سے وہی خوشحالی پر مبنی حالات لوٹ آئے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ یہ کہتے ہوئے صاحب رو پڑے۔ میں نے ان سے کہا پریشان نہ ہوں، میں آپ کے گھر کے برتنوں پر دم کروں گا، خوشحالی لوٹ آئے گی۔ انہوں نے کہا کیا مجھے گھر کے برتن لانے پڑیں گے یا آپ گھر آئیں گے؟ میں نے کہا نہ میں گھر آؤں گا نہ آپ کو برتن میرے پاس لانے پڑیں گے، بس کرنا یہ ہے کہ دھونے والے برتن جب کچن میں جمع کیے ہوں تو ان آلودہ برتنوں کی تصاویر 3 دن کی روز لیں اور چوتھے روز وہ تصاویر موبائل میں لے آئیں، میں ان پر دم کر دوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ برتن دیکھے تو کسی برتن میں کچھ سالن تھا، کسی میں کچھ، یعنی رزق کھانا ضائع ہو رہا تھا اور دلگر گندے نالے میں جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ برتن ہیں، ان میں کھانا ہے جیسے سالن وغیرہ، اس کا کیا کرتے ہیں؟ وہ صاحب بولے ظاہر ہے دلکر یہ سب نالی میں جائے گا۔ میں نے ان سے کہا میں دم نہیں کروں گا۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو قصہ مختصر۔ میں نے کہا آج کے بعد بچا ہوا کھانا اس طرح برتن دھل کر گندے نالے یا کوڑے میں نہیں پھینکنا، بلکہ برتن اچھی طرح کھانا کھاتے ہوئے صاف کرنے ہیں، اتنا ڈالیں جتنا کھانا ہے، اور بچ جانے والا کھانا کسی غریب کو یا چھت پر جانور بلی کو کھلا دیں۔ قصہ مختصر۔ رزق کی بے ادبی نہ ہو۔ انہوں نے وعدہ کیا آج کے بعد ایسا نہ ہوگا۔ جو رزق کی بے ادبی کی صورتیں آپ نے بیان کی ہیں آج کے بعد ان سے کوئی بھی نہیں ہوگی۔ میں ان تسلی کے لیے 21 مرتبہ برتن پر سورہ فاتحہ پڑھ دی کہ نفسیاتی طور پر ان کو تسلی ہو کہ واقعی دم کیا۔ کچھ دن بعد وہ ملنے آئے، مجھے گلے ملے اور رونا شروع کر دیا، ہاتھوں میں حد سے زیادہ عقیدت کا اظہار کیا اور بولے مفتی صاحب اب میرے کاروبار بہت بہتر ہے، بہترین اور بڑے بڑے آرڈر دوبارہ ملنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کے دم نے کمال کر دیا۔ میں نے اسے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق رزق کی بے ادبی تنگ دستی لاتی ہے۔ آپ نے کاروبار بیان کیا، ان میں کوئی شرعی خرابی نہ تھی۔ آپ نماز پڑھتے مجھے اس طرح آئیڈیا ہوا کہ کچھ رزق کی بے ادبی کا شکار نہ ہو۔ آپ رزق کا ادب شروع کیا تو واپس لوٹا، پاس اتنی بات ہے، اس میں عزم مسلم انشاءاللہ مرتے دم تک رزق کو ضائع نہیں کروں گا، تدبیر میں کوئی قصہ نہ چھوڑوں گا۔ میں نے کہا آج تم نے واقعی ایسا کیا تو واپس گاڑی بینک بیلنس پہ آ رہی تھا۔ اللہ پاک ہمیں رزق کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔